ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ نامی. اس کو یہ سوجھا کہ مکہ مکرمہ میں لوگ دنیا سے آتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ دنیا کے لوگ یہاں بھی آیا کریں. بڑے لوگوں کے پاس یا تو مشورہ دینے والے گندے لوگ ہوتے ہیں یا اچھے لوگ ہوتے ہیں. اس کو مشورہ دینے والوں نے کہا بھائی وہاں ایک کوٹھا بنا ہوا ہے اور ایسا تم بھی بنا لو، تمہارے یہاں بھی لوگ آنے شروع ہو جائیں گے. اس نے ویسے کوٹھا بنا لیا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا. پھر اس نے اسے بتایا کسی نے کہ اس کوٹھے میں ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود بولتے ہیں، وہ اگر تم لے آئے وہاں سے پھر تمہارے یہاں بھی لوگ آنے شروع ہو جائیں گے. تو اس ارادے سے وہ چل دیا اپنے ملک سے. اور ابھی ایک وادی ہے، وادی محصر، یہ اس سے پہلے آگے ٹھہر گیا، یہ مکے کے قریب ہی آ گیا، 15-20 میل کے فاصلے پر تھا. بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ وہاں رہتے تھے، چرتے تھے، تو ان اونٹوں پر بھی قبضہ کر لیا اس نے. حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ وہ ابرہہ بادشاہ جو یمن کا ہے وہ اس کو گھر کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے اور وہ اس کو نقصان پہنچائے گا. تو انہوں نے کیا کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے. میں اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں، یہ وہ جو انہوں نے کیا وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. جب انہیں خبر ملی کہ وہ اس گھر کو ڈھائے گا تو بیت اللہ چلے گئے اور اس کا پردہ پکڑ کر اللہ سے کہنا شروع کیا، یا اللہ میرے اندر، ہمارے سارے شہر والوں کے اندر اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کو بچائے گا، ہم نہیں بچا سکتے، ہمارے سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے، آپ ہماری مدد فرما. خوب رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. اطمینان ہو گیا، مانگ کر فارغ ہو گئے تو پھر وہیں چلے گئے جہاں ٹھہرا ہوا تھا. وہ آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، آپ کے چہرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا رعب رکھا تھا کہ وہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیوں آئے ہو؟ کہ تم نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر رکھا، ان کو چھڑانے آیا؟ کہ اچھا تمہیں اونٹوں کی تو پڑ گئی، اس کی نہیں پڑی جس کام کے لیے میں آیا ہوں، گھر ڈھانے کے لیے آیا ہوں. تو بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا وہ گھر جس کا ہے وہ اس کو بچائے گا، جس کا وہ گھر ہے وہ اس کو بچائے گا. میرے تو اونٹ ہے، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، جس کا وہ گھر ہے اس کو اس کی فکر ہے، وہ خود بچائے گا اس کو. بڑا اطمینان والا جواب دیا. تو اس نے اونٹوں کو آپ کے حوالے کر دی، واپس آ گیا. تو بھائی اگر ہم اللہ سے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، بتا رہا ہوں آگے مختصر سی بات. پھر اللہ کیا کرتے ہیں جب ہم اللہ سے کہتے ہیں، مگر ہم نے اللہ سے کہنا ہی چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. بس تبصرے تو ہو جائیں گے، وہاں اتنا نقصان ہو گیا، وہاں ہندوؤں نے یوں کر دیا، وہاں فوج نے یوں کر دیا، پولیس نے یوں کر دیا. مگر ہمیں اللہ کے سامنے بھی تو کچھ کہنا چاہیے. ایسے حالات میں ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منٹ نہیں لگتے، پاس پلٹ سے منٹ بھی نہیں لگتے. تو کیا ہوا ان کا؟ پھر اللہ نے ابابیل بھیجے، یا ابابیل شکل کا کوئی جانور بھیجا. پہلے مسجد میں رہتے، اب مسجد میں نظر نہیں آتے ابابیل. چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ چھوٹی سی کنکر منہ پہ لیتا تھا اور ایسے گر رہا ہے. ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، ہاتھیوں کا. اسے بتایا گیا وہاں اونٹ ہوتے ہیں، وہاں اونٹ ہوتے ہیں. وہ ہاتھی اونٹوں کو دیکھ، ہاتھی جو ہے ان کو دیکھ کر اونٹ بھاگ جائیں گے، تو میں کہا میں مل جائے گی. مگر ان کو ان کنکریوں نے کیسا بنا دیا؟ قرآن کریم نقشہ کھینچے کہ عاصم معقول. جانور کھور میں گھاس کھاتے ہیں نا، گھاس کھانے کے بعد جو گھاس بچ جاتا ہے ساری ہڈیاں توڑ کر ان کا کھار، ان کا گوشت پوست ایسا بنا جیسے گھاس ہوتا ہے کھایا ہوا. یہ کیوں ہوا بھائی؟ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا، اللہ نے فیصلہ کر دیا. ابرہہ بچا، وہ بھاگا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت شریف ہے، ایسے موقع پر کسی ایک کو بچا دیتے ہیں تاکہ اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے جا کر۔ ڈرا ہوا سہما ہوا بھاگ رہا ہے، وہ ہاتھی کو دوڑا رکھا ہے، سفید ہاتھی پر آیا تو خود سوار ہو گئے، ہاتھی بھاگ کر کے پہنچ گیا یمن اور محل میں گھس گیا۔ کافی دن تو اسے بیچارے کو ہوش ہی نہیں آیا، پریشان، گھبراہٹ، بے چینی بڑی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے جس کے سامنے سارا لشکر اس کا تباہ ہو گیا ہو، آنکھوں دیکھے تو اس کا کتنا حال برا ہو رہا ہوگا۔ گھسا رہا محل میں، کبھی کچھ بتاتا کبھی کچھ بتاتا، جب سارا واقعہ بتا کر کے فارغ ہو گیا، ایک روز محل سے باہر نکلا، ایک ابابیل پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی، کنکر اس نے چھوڑی، وہ بھی دھڑام سے مر گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں مانگنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ کم سے کم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے، یہ اول تو رات بھائی بہت لمبی ہوتی ہے نا لمبی، تو اگر تھوڑا سا وقت آخری رات میں ہم اللہ کے سامنے رونے کا بنا لیں، اللہ کو منانے کا بنا لیں، تو ہمارے لیے کتنا فائدہ ہو۔ ایک صحابی ایک کونے میں بیٹھے رو رہے تھے، جبریل امین آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابی رو رہے ہیں کونے میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے یہاں رونے کی کوئی وزن نہیں ہے، ہر عمل کا وزن ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کے خوف رونے کوئی وزن نہیں۔ اللہ اپنے خوف سے رونے والے کے رونے کی وجہ سے بڑی بڑی آگ کو جہنم کے بجھانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تھوڑا سا وقت نکالا کرو، اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کا مزاج بناؤ۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے عرض کیا، حضرت میرا مکان نہیں ہے، کرایہ کا مکان، دعا فرما دے میرا اپنا مکان ہو جائے۔ حضرت نے فرما رہے بھائی تو یہ تو اپنے مکان کی پڑی، مجھے پوری دنیا کی پڑی ہے۔ ہمارے اندر اللہ پوری دنیا کا فکر پیدا فرما دے، اس فکر کے ساتھ ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث میں ہے 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند۔ ایک خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں انسان کا گرتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، دوسرا آنسوں کا آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے سامنے رونے والا بنا دے۔ جب روئیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حالات بدل دیں گے۔ جب ایک بندہ اللہ کا روتا ہے تو 100 گھروں سے اللہ کا عذاب ہٹا رہتا ہے، 100 گھروں سے اللہ کا عذاب ہٹا رہتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش، مزاج بناؤ، تھوڑا سا چاہے اپنے گھر ہی تہجد پڑھو، اب 4:30 کا الارم لگا دو، 4:15 کا لگا لو، الارم لگا لو گے اس وقت بولے گا آرام سے۔ اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آنکھ کھولے فوراً کوئی ذکر کرو، اللہ کا دعا پڑھو، دعا نہیں یاد ہو کوئی بھی ذکر کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو۔ آپ کے سونے پر شیطان 3 گرے لگاتا ہے، تو جب ذکر کریں گے 1 گرہ کھل جائے گی، پھر جب استنجا پیشاب وغیرہ فارغ ہو جائیں 2 گرہ کھل جائے گی، جب سنتیں پڑھ لیں گے پھر 3 گرہ کھل جائے گی، پھر آپ نماز فرض آرام سے چستی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ جو باتیں کہیں گے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سامنے رونے والا بنا دے۔